السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ ذو الحج کا مہینہ ہمارے مبارک مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے حج اور قربانی یہ دو بڑے عمل اس میں جمع فرمائے ہیں۔ پوری دنیا سے حجاج کرام اس مہینے میں حج بھی کرتے ہیں اور پھر منی میں آ کر قربانی کرتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان ایام کی قسم اٹھائی ہے، والفجر ولیال عشر والشفع والوتر واللیل اذا یسر هل فی ذلک قسم لذی حجر۔ اور کسی دن کی قسم اللہ نے ایسے نہیں اٹھائی، خاص کر اللہ کو عید کے دن کی قسم اٹھائے یا جمعے کی قسم اٹھائے یا لیلۃ القدر کی قسم اٹھائے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، یہ فرمائی خبر دی۔ لیکن والفجر یہ قسم ہے فجر کی، اس سے مراد 10 تاریخ کی صبح جو 9 کا دن گزار کے حج کا دن ہوتا ہے، اور وہ گزار کے جب 10 کی صبح یعنی قربانی کی جو صبح ہو گئے، اللہ نے والفجر اس کی قسم اٹھائی۔ پھر ولیال عشر یکم سے 10 ذو الحج کی جو راتیں ہیں ان کی قسم اٹھائی، والشفع یہ 10 کے دن کی قسم اٹھائی، والوتر اور یہ اللہ تعالیٰ نے 9 تاریخ کی قسم اٹھائی، واللیل اذا یسر اور یہ 9 اور 10 کی درمیانی رات کی اللہ تعالیٰ نے قسم اٹھائی۔ یہ کسی بھی ٹائم کی، دن کی، مہینے کی، سال کی اس طرح اللہ تعالیٰ نے خوبصورت انداز میں قسم نہیں اٹھائی جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ان 10 دن راتیں، 9 کا دن، 10 کا دن، 10 کی رات، 10 کی صبح، اور اللہ کے نبی کا فرمان ہے کہ ان 10 دنوں میں اللہ تعالیٰ کو جتنی عبادت پسند ہے وہ اور کسی دن میں بھی پسند نہیں، اور اس میں کوئی شک نہیں ان 10 دنوں میں سب سے بڑی عبادت وہ حج ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نصیب فرمائے اور جس کے مقدر میں فرمائے۔ حج ان 10 دنوں کی سب سے بڑی عبادت ہے۔ عرفات کی ایک دن کی حاضری وہ 10 لاکھ دن کی حاضری یا 1 لاکھ دن کی عبادت کے برابر ہوتی ہے، اور عرفات کے دن کی حاضری میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہوتا ہے، میرے بندو آج اتنے گناہ لے کر آؤ، جتنے بارش کے قطرے، جتنے درختوں کے پتے، جتنے ریت کے ذرے، جتنے گردش ایام میں جب سے ٹائم شروع ہوا ہے اس میں بننے والے دن اور رات، اور یہاں کے توبہ کرو میں سب معاف کروں گا۔ اور عرفات کے دن جتنا شیطان ذلیل ہوتا ہے اتنا کسی دن بھی ذلیل نہیں ہوتا، اور میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دن حج کا، عرفہ کا زور اثر کٹھی پڑھ کے پھر سارا دن شام تک وہ 5-6 گھنٹے مسلسل دعا مانگی، اور آپ نے فرمایا اس وقت میرا اللہ میرے صحابہ پہ فخر فرما رہا ہے، اور قربان جاؤں خطاب کے بیٹے پر، فرمایا اور عمر بن خطاب پہ اس وقت میرا اللہ خاص طور پہ خوش ہو رہا ہے، اور خاص طور پہ عمر بن خطاب پہ اللہ تعالیٰ فخر فرما رہا ہے۔ تو ان 10 دنوں میں جس اللہ حج میسر فرما دے تو اس سے بڑی عبادت کوئی نہیں۔ حج میسر نہیں ہے تو پھر ان 10 دنوں میں نومی کا روزہ رکھنا، ان 10 دنوں میں روزے رکھنا، اس میں نوافل کی کثرت، صدقے کی کثرت، پھر قربانی، یہ سارے اعمال ان 10 دنوں میں انتہائی محبوب ہیں۔ جنہیں اللہ سعادت دے دے حج کی، بار بار جائیں، تابعوا بین الحج والعمرہ، حج عمرہ آگے پیچھے کرو، آگے پیچھے کرو۔ ایک بہت بڑا طبقہ ہے جو یہ کہتا ہے کہ ایک دفعہ فرض ہے اس کے بعد کوئی ضروری نہیں۔ میں کب کہتا ہوں کہ ضروری ہے؟ ضروری نہیں ہے، لیکن ضروری کا مطلب فرض نہیں ہے، لیکن اللہ اس کے رسول کو پسند ہے کہ اس کے گھر بار بار آیا جائیں، بار بار حاضری دی جائے۔ اللہ کے نبی کو تو آخر عمر میں جا کے موقع ملا، اس کے بعد آپ دنیا سے تشریف لے گئے۔ اگر آپ اس کے بعد زندہ رہتے تو یقیناً آپ ضرور حج کرتے، چونکہ آپ نے جتنے سال مکہ میں گزارے آپ نے ہر سال حج کی، نبوت کے اعلان سے پہلے بھی اور نبوت کے اعلان کے بعد بھی آپ نے مسلسل حج کی، اور 4 عمرے آپ نے فرمائے زندگی میں، اکبر میں 4 عمر۔ ایک عمرہ مدینہ سے خاص طور پر تشریف لائے جس کو ہم صلح حدیبیہ کہتے ہیں، وہ ہو نہیں سکا لیکن آپ نے وہیں عمرے کا کام پورا کیا، سر مڑائے، احرام کھولے، پھر اگلے سال آپ اس کی قضا کے لیے تشریف لائے۔ پھر ایک عمرہ آپ نے فتح مکہ کے بعد جارانہ سے احرام باندھ کے تشریف لائے اور عمرہ کیا، اور ایک عمرہ آپ نے اپنے حج کے ساتھ کیا۔ صدیقی دور میں پہلا سال جنگوں میں گزر گیا، دوسرے سال صدیق اکبر اپنے پورے ساتھیوں کے ساتھ حج کے تشریف لائے،
फारूकी दौर में उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु 10 साल हुकूमत की, 10 साल हज किया, हर साल हज पे तशरीफ़ लाए। उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अपनी खिलाफत के दौर में जब तक अमन रहा हर साल हज करते रहे। जब फसाद शुरू हुआ तो आप रुके, उसमें शहीद हो गए। अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को मौका ही नहीं मिला, जंगों में ज़िंदगी गुजर गई और उसी में आप अल्लाह पाक की बारगाह में पहुंच गए। तो लेकिन बाकी 3 साथियों की खिलाफत के दौर में आपने बकसरत हज और उम्रे किए। तो दीन के किसी अमल को यूं कहकर हल्का नहीं बनाना चाहिए कि इसकी क्या ज़रूरत है, इतना पैसा खर्च करते हैं, इसकी क्या ज़रूरत है, किसी गरीब को दे दिया जाए। ये इस तरह तखब्बुल नहीं करना चाहिए कि अल्लाह के घर की हाज़िरी को इतना हल्का नहीं समझना चाहिए। मेरा अल्लाह बुलाए तो बार बार जाना चाहिए, और जिसको अल्लाह तौफीक दे उम्रे पे जाए, हज पे जाए। हाँ, गरीबों पर भी खर्च करे, अपने रिश्तेदारों पर खर्च करे, ज़रूरतमंदों पर खर्च करे, लेकिन अल्लाह के फजल से उम्मीद है कि उस तरह अल्लाह के घर जाने पर खर्च करते हैं तो अपने अल्लाह के घर के फजल से गरीबों पर भी खर्च करते हैं। इसको आपस में यूँ उसका मुकाबला नहीं करना चाहिए, चीज़ अल्लाह को पसंद नहीं है। शहनशाह के, दुनिया के सबसे बड़े बादशाह के दरबार में हाज़िरी को हम इतना हल्का ना समझें, बहुत बड़ी सादत है। हज़रत इमाम हसन की सुना देता हूँ। इमाम हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने 20 हज पैदल किए, मदीना से पैदल तशरीफ़ लाते थे और हज फरमाते थे। 20 हज, ये तो अहले बैत क्या जिगर गोशा रसूल हैं और जिगर अहले बैत हैं, तो 20 हज फरमाया आपने, पैदल फरमाया, मदीना से तशरीफ़ लाए मक्का पैदल। ऐसे इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु ने कई हज पैदल फरमाए, मुझे उनका अदद याद नहीं, इमाम हसन का मुझे याद है 20 हज पैदल के। अल्लाह के नेक बंदों ने बरस हा बरस अल्लाह की बारगाह में पैदल हाज़िरियाँ दी हैं। तो इन 10 दिनों में इबादत का ज़ौक़ बढ़ना चाहिए, नवाफिल बढ़ाए जाएँ, ज़िक्र बढ़ाया जाए, तिलावत बढ़ाई जाए, हिम्मत हो तो रोज़े रखे जाएँ। ख़ास तौर पे 9 तारीख का रोज़ा, पिछले साल के सारे गुनाह माफ़ हो जाते हैं, ये एक दिन का जो रोज़ा है। फिर इसका दूसरा जो बड़ा अमल है वो क़ुरबानी है। तो ये क़ुरबानी आदम अलैहिस्सलाम से चली आ रही। वतलु अलैहिम नबअ अब्नाई आदम बिलहक़ इज़ क़र्रबा क़ुरबानन फ़तक़ुब्बिल मिन अहदिहिमा व लम युतक़ब्बल मिनल आख़र। इस क़ुरबानी की बुनियाद तो आदम अलैहिस्सलाम से पड़ी है, लेकिन हमें जो हुक्म मिला है वो सुन्नत अबीकुम इब्राहीम व इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है क़ुरबानी। ये बहुत खूबसूरत किस्सा है और बहुत अजीब गरीब किस्सा है कि अल्लाह पर सब कुछ लगा देना। एक शख्स को औलाद के लिए दुआ मांगते 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 कुछ 60 बरस गुजर गए, 65 बरस गुजर गए। रब हबली मिन सालिहीन, या अल्लाह मुझे नेक औलाद दे दे, नेक औलाद दे दे। नेक औलाद में 84 साल की उम्र, अल्लाह ने 84 साल की उम्र में बेटा दिया। बुढ़ापे की औलाद तो दिल पकड़ लेती। कभी चंद दिन नहीं गुजरे थे कि अल्लाह ने कहा जाओ इसे छोड़ के आओ। तो ये कहाँ छोड़ के आऊँ? जिब्रील आएगा तुम्हें रास्ता बताए। तो जिब्रील इंसानी शक्ल में आए, वो बुर्राक की तरह नहीं है सफ़र हुआ कि एकदम में पहुंचा दिया, बल्कि जिब्रील इंसानी शक्ल में आए, ऊँटनी पर सवार होकर इब्राहीम अलैहिस्सलाम दूसरी ऊँटनी पर, बच्चा और बेगम, और उनको फ़लस्तीन से चलाया। और चलाते 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 जब मक्के के काले पहाड़ आ गए जहाँ कुछ भी नहीं है, न पानी न साया, फिर यहाँ छोड़ दो। बैतुल्लाह टीला था उस वक्त, यहाँ छोड़। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम जो आग में डलते हुए नहीं घबराए, ये बात सुनने घबरा कर कहने लगे यहाँ कैसे छोड़ दूँ, यहाँ तो कुछ भी नहीं है। तो जिब्रील ने कहा जी आपके अल्लाह की मंशा है कि इस बच्चे को यहीं छोड़ दिया जाए। तो ने वहीं छोड़ा, वापस चल दिया। हज़रत हाजरा हैरान परेशान हो गए, ये कहाँ छोड़ के जा रहे हो, क्यों छोड़ के जा रहे हो? जवाब नहीं दे रहे। 3 मील उनके साथ चलते नहीं, वो जवाब ही नहीं दे रहे। 3 मील के बाद उनको याद आई ये तो अल्लाह के नबी हैं। अल्लाहु अमर, इब्राहीम का ये अल्लाह का हुक्म है। कहाँ अल्लाह का हुक्म? लन यदय्यअन अल्लाह, जाओ कर अल्लाह मुझे ज़ाय नहीं करेगी। इस तरह बुनियाद रखी, बच्चे को ऐसे जंगल में छोड़ा। जब वो बड़े हो गए तब हुक्म है जाओ ज़बह करो। तो अब आपकी उम्र हो चुकी है कुछ 92 साल या 94 साल, 90+ है, 100%। फ़लस्तीन से चले मक्का जा रहे हैं, क्या करने जा रहे हैं? बच्चा ज़बह करने जा रहे हैं, कोई मुर्गी और बकरा ज़बह करने नहीं जा रहे हैं। तो उनको तैयार करा के मिना की वादी में लाकर लेकिन बेटा अल्लाह का हुक्म है तुम्हें ज़बह कर। तो बेटे ने कहा या अबत फ़अल, तो आप कर दें जो करना है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम कहने की तो ये खबर अभी मैं क्या कह रहा हूँ, जी मुझे पता है,
آپ کہہ رہے ہیں مجھے ذبح ہونا ہے تو آپ کے بدلے میں مجھے اللہ ملے گا، وہ آپ سے بہتر ہے، اور دنیا کے بدلے میں جنت ملے گی، وہ دنیا سے بہتر ہے۔ پھر معصوم بچے نے کہا ابا میرے ہاتھ باندھنا، مجھے الٹا لٹانا، اور پھر فرمایا کہ مجھے اپنا کرتا اتارا اور کہا کہ یہ میری اماں کو دے دینا، میری نشانی رہے گا، اور آپ اپنے کرتے میں مجھے کفن دے کے ادھر دفن کر دینا۔ تو ان کے ہاتھ باندھے، پاؤں باندھے، الٹا لٹایا، اپنا گھٹنا رکھا ان کی کمر پر، ان کے سر کے بال اٹھایا تھوڑا سا اوپر کر کے نیچے چھری چلانے کے لیے، ایک ہاتھ میں بال دے، ایک ہاتھ میں چھری، تو یوں آسمان کو دیکھا کہ اللہ تو مجھ سے ناراض ہو گیا ہے کہ اسماعیل کی محبت نے میرے دل میں جگہ پکڑ لی ہے۔ نہیں میرے مالک، میرے دل میں تیرے سوا کچھ نہیں ہے، اگر میرا کوئی امتحان ہے تو پاس کر دے، میرے دل میں تیرے سوا کچھ نہیں ہے، اور اگر تم مجھ سے ناراض ہے تو اپنی ناراضگی دور کر دو، چھری چلا دو۔ تو میرے مالک نے اسماعیل کو نکال کر چھترے کو ڈال دیا، چھترا، اور آنکھ کھلی تو آنکھوں پر پٹی تھی، کھولی تو آگے چھترا ذبح تھا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم قربانی کے موقع پر 2 چھترے، بکرا نہیں، بھیڑ نہیں، گائے نہیں، بھینس نہیں، 2 چھترے ذبح فرماتے تھے قربانی کے، ایک اپنی طرف سے، ایک امت کی طرف سے۔ حج کے موقع پر آپ نے 63 اونٹ ذبح کیے، 63 اونٹ، جو ایک اونٹ میں 7 آدمی ہوتے ہیں، ایک اونٹ میں 7 آدمی ہوتے ہیں، تو ان کو 441 قربانیاں آپ نے کی اپنی طرف سے، اور مالداروں کو پیغام دیا کہ قربانی خوب کرو۔ لیکن ہمارے ملک میں ایک عجب چیز چل گئی، بیل لے لیا، 20 لاکھ کا بیل لے لیا، یہ صرف فخر ہے، ریا ہے اور بناوٹ ہے، دکھاوا ہے۔ آپ 20 لاکھ کے بکرے خریدیں تاکہ غریبوں کو گوشت پہنچے، 20 لاکھ کا ایک بیل لے کے آپ نے کون سا سمجھداری کا، عقل مندی کا کام کیا ہے؟ میں وہ کراچی مجھے لے گئے منڈی میں، تو 5-5 لاکھ کے بکرے کھڑے ہوئے، تو میں تو حیران پریشان ہو گئے، بکرے کی قیمت 5 لاکھ۔ تو وہ جو مالدار لوگ ہیں ان میں ایک مقابلہ بن گیا ہے اور ایک فخر بن گیا ہے، جی میں 20 لاکھ کا ذبح کیتا، میں 10 لاکھ کا ذبح کیتا، ہم نے تو بھائی 50 لاکھ کا ذبح کر دیا۔ میں آپ سب بھائیوں کی محنت کرتا ہوں، اللہ نے آپ کو رزق دیا ہے تو آپ بیوقوف نہ بنیں، آپ اس کو صحیح خرچ کریں۔ آپ 20 لاکھ کے جانور خریدیں، 20 لاکھ کے آپ بکرے لے لیں، 20 لاکھ کے آپ عام درجے کی گائے لے لیں، آپ بھیڑے لے لیں، آپ اونٹ لے لیں، بیل لے لیں، 20 لاکھ کے بیل لے لیں، تو کتنی بڑی قربانی ہوگی اور کتنے غریبوں تک وہ کھانا جائے گا۔ 20 لاکھ کا ایک بیل لے کر آپ نے کیا کمایا؟ کون سی نیکی کمائی آپ؟ تو میں آپ اگر کوئی میری بات پہنچ جاتی ہے کسی ایسے میرے بھائی تک جو ایسا شوقین ہے، یقیناً اس نے اللہ کے لیے بہت بڑا قدم اٹھایا کہ 20 لاکھ خرچ کر دیے ہیں، لیکن تھوڑی سی نادانی سے کام لیا ہے، بلکہ بہت بڑی نادانی سے کام لیا ہے۔ تو 20 لاکھ ضرب 4-5 من 10 من گوشت پہ لگا دیے، جبکہ اس میں سے 1000 من گوشت نکل سکتا تھا اگر وہ 20 لاکھ کے بکرے لے لیتے، 20 لاکھ کے بھیڑے لے لیتے، چھترے لے لیتے، دمبے لے لیتے، 20 لاکھ کے گائے عام خرید لیتے اور بچڑے لے لیتے، تو کتنے غریبوں تک یہ گوشت چلا جاتا۔ تو یہ میرے ملک میں یا خاص طور پر شہروں میں، کراچی میں تو پاگل ہوئے پڑے ہیں لوگ، جو کراچی منڈی انہیں دکھائی تو میں حیران پریشان ہو گیا کہ یہ کیا حماقت ہے، نادانی۔ اور پھر ان بیلوں کو وہ پستے کھلا رہے، بادام کھلا رہے، مکھن کھلا رہے، دودھ پلا رہے، وہ بیچارہ بیل بھی تھک موٹا ہو، بیچارہ تھک کے کھڑا ہوتا ہے، میں نے جلدی فارغ کرو، ذبح کرو، اس کی جان پزی ہوتی ہے۔ تو میں مالدار بھائیوں سے عرض کرتا ہوں کہ ایسی نادانی کے کام نہ کریں، اس قربانی کو اس طرح کریں کہ غریبوں کے لیے ایک دن اللہ نے رکھا ہے تو اس طرح کریں کہ غریبوں کو نفع پہنچے۔ یہ اس نادانی سے توبہ کریں کہ ایک بیل 10 لاکھ کا لے لیا، ایک بکرا 5 لاکھ کا لے لیا، اس میں کتنا پیسہ آپ نے ایک تھوڑے سے بہت تھوڑا نفع کمایا، بہت زیادہ خرچ کیا، اس کے ساتھ آپ بہت بڑا نفع، چونکہ قربانی کے جانور جب ذبح ہوتے ہیں تو جتنے اس کے جانور کے جسم پہ بال ہوتے ہیں اتنی نیکی لکھی جاتی۔ 20,000 کا بکرا اچھا مل جاتا ہے تو 1 لاکھ میں 5 بکرے آ جاتے ہیں، اور 5 لاکھ میں 25 بکرے آ جاتے ہیں۔ ایک بکرا 5 لاکھ کا لیا، اس کے جسم پہ فرض کرو 1 لاکھ بال ہیں، اور آپ نے 25 لیے تو 25 لاکھ آپ کی نیکیاں بڑھ گئیں۔
تو یہ بہت نادان طرز چل رہا ہے۔ میں آپ سب کی منت کرتا ہوں کہ اس طرح پیسہ ضائع نہ فرمائیں، اللہ کی دی ہوئی امانت ہے۔ ایک بیل آپ نے 20 لاکھ کے لے لیا، 20 لاکھ میں تو 100 بکرے آ سکتے، 100 بکروں کے ذریعے سے کتنے لوگوں کی خدمت کی جا سکتی ہے۔ تو اس قربانی کو شوق سے بھی کریں، اور مستحب یہ ہے کہ جس کے پیسے جو قربانی کا خود ذبح کرے یا اس کی جگہ کھڑا، اس جگہ ذبح کرنے والے کے پاس کھڑا ہو۔ قربانی کے گوشت میں سے قربانی کی قیمت نہ دی جائے، قربانی کی اجرت نہ دی جائے، اجرت اس کے علاوہ دی جائے، اور اس کی کھال کا صدقہ کر دیا جائے۔ جہاں آپ مناسب سمجھیں وہاں آپ اس کا صدقہ کر دیں، تاکہ وہ بھی اللہ کے راستے میں خرچ ہو جائے، استعمال ہو جائے۔ تو ان 10 دنوں کی اللہ تعالیٰ نے بڑی فضیلت رکھی ہے۔